بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ سے 5 خاص جانوروں کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وہ مخلوق ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ رب العزت کے ہاں فوراً قبول ہوتی ہے۔ مجھے بھی حال ہی میں اس کی حقیقت کا علم ہوا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس سے باخبر رہیں تاکہ انجانے میں ان کو نقصان نہ پہنچائیں، ورنہ شاید آپ کی ساری زندگی پر ان کی بد دعا کا اثر رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے خاص بندے تھے، جنہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت سلطنت ملا۔ ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے۔ اللہ نے انہیں بے شمار انعامات اور معجزات سے نوازا۔ ان کو ایسی بادشاہت ملی جو پہلے کبھی کسی کو میسر آئی نہ بعد میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھتے تھے اور نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت سناتے بلکہ ان کی زبان بولنے کی توفیق بھی عطا ہوئی۔ ہوا بھی ان کی تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت منتقل کرنے میں صرف ایک شام میں پورے مہینے کا فاصلہ طے کیا۔ جن اور شیاطین بھی ان کے تابع تھے۔ ان 5 جانوروں کی کیا حقیقت ہے، یہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ جب ان کو انفارمیشن ملتی ہے کہ کسی نے بہت سے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے تو وہ اس علاقے کے سردار کے ہاں جاتے ہیں۔ وہ نبی وقت کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے حکم کرتے میں سر کے بل چل کر آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، آج میں ایسی بات بتانے والا ہوں کہ جس سے لوگوں کے آنے والی نسلوں کا بھلا ہوگا، اور جو ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے تو مشکلات ان کا مقدر ہوں گی۔ اس آدمی نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اللہ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں جہاں انسان ان 5 جانوروں کی بد دعا کا شکار ہوئے۔ اگر آپ کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو ان میں سے کسی کے ساتھ نیکی کریں، اللہ آپ کی بھی مشکلات دور کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان جانوروں میں سر فہرست کبوتر ہے۔ یہ اللہ اور انبیاء سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ تفسیر روح البلاغت میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے زمین کی حالت معلوم کرنے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے مردار دیکھا اور کھانے میں مصروف ہو گیا اور واپس نہ آئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر بھیجا، جو واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کی ٹہنی تھی۔ یہ علامت تھی کہ پانی پیچھے ہٹ گیا ہے، زمین خشک ہو گئی ہے اور نعمتیں لوٹ آئی ہیں۔ اسی وجہ سے کبوتر امن اور سلامتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ کوے منفی موروثیت رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب سو کر اٹھتا ہے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے اور اللہ کا ورد کرتا ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت اونچا اڑتا ہے۔ جس پہاڑ پر بھی ہو اس کی حفاظت اللہ کے قریب رہ کر کر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب پرندوں میں آتا ہے۔ جانور جی تو ویورز، دوسرے نمبر پر ہے بلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے ایسے نیک اور متقی لوگ دیکھے ہیں جو دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ان کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی اللہ بلی کی دعا اور بد دعا قبول فرماتے ہیں۔ اگر بلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو وہ دعا دیتی ہے اور اس کی دعا نفع دینے کا سبب بنتی ہے، اور اگر کوئی اس کو تکلیف دے تو بلی کی بد دعا اس کی زندگی میں تباہی لا سکتی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو بلی سے بھلائی کر کے دیکھیں، اللہ ضرور حل کرے گا۔
اسی طرح جو لوگ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے اور جانے انجانے میں بلی سے زیادتی کر بیٹھتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ۔ حدیث شریف ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے پاس بلی کو باندھ کر رکھا، لیکن اس کی بھوک پیاس کا خیال نہ رکھا جس سے وہ مر گئی، تو اللہ رب العزت نے اس پر جنت حرام کر دی۔ جی تو ویورز، اگر آپ نے بھی اپنے پاس بلی رکھی ہے اور آپ اس کی بھوک پیاس کا خیال نہیں رکھ رہے اور خدا نخواستہ وہ اس بھوک پیاس کی وجہ سے مر جاتی ہے، تو آپ جنت کو بھول۔ تیسرا جانور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ بہت سے لوگ کتے کو ایک ناپاک جانور سمجھ کر اس پر ظلم کرنا جائز سمجھتے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے دکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا، اللہ نے انہیں بخش دیا اور جنت سے نوازا۔ قرآن پاک میں بھی اصحاب کہف میں کتوں جو اللہ کے ولیوں سے محبت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ ویورز، آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتوں کی تھوک ناپاک ہے، البتہ اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کتے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر جس وجہ سے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن کھیتی باڑی میں گھر سے کسی علیحدہ جگہ پر کتے کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر رکھا۔ چوتھے نمبر پر ایک بے ضرر سا پیارا سا پرندہ۔ تو ویورز، حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتے ہیں کہ چڑیا میں ایسی 3 خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ نمبر 1، یہ صبح کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ بہت ہی معصوم پرندہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی چالاکی نہیں ہے۔ اور نمبر 3، اس کا بھروسہ اللہ پر اتنا زیادہ ہے کہ یہ ایک دانہ بھی اگلے وقت کے لیے ذخیرہ نہیں کرتی، اور اسی وجہ سے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور بد دعا فوراً قبول۔ 5ویں نمبر پر ہے چونٹی، جس کو ہم بہت ہی عام سا جانور سمجھتے ہیں اور پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان چونٹی کی اہمیت سمجھے تو بھول کر بھی اسے نہیں مارے گا۔ پوری سورہ نمل چونٹیوں کے بارے میں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا، تو وہاں وہ چونٹی کی باقی چونٹیوں کے ساتھ ہوئی ہے، جس میں وہ چونٹی باقی چونٹیوں کو بلند آواز میں وارن کرتی ہے کہ سائڈ پر ہو جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کی بات سن کر اپنے باقی کے لشکر کو سائڈ پر کیا۔ ویورز، لیٹسٹ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح کمیونٹیز بنا کر رہتی ہیں، جبکہ قرآن پاک نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے سبحان اللہ ہم انسانوں کو بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی بھی چونٹی کو مارتا ہے اللہ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر ان انٹینشنلی چونٹی پاؤں کے نیچے آ جائے تو خیر ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کھانے کا ذرہ نیچے گر جائے اور اس پر چونٹی آ جائے تو کوشش کریں کہ وہ وہیں رہنے دیں، کیونکہ چونٹی کھا کر آپ کے حق میں دعا کرے گی۔ لیکن ویورز، علماء کی رائے کے مطابق اگر کوئی چونٹی زہریلی قسم کی ہے اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کو مارنا جائز ہے۔ جی تو ویورز، آخر میں بس اتنا ہی کہ کوشش کریں جان بوجھ کر کسی بھی جانور کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ہیں تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، اور ہمیں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس کی بنائی مخلوق سے محبت سے پیش آئیں۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔